حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جاننا چاہیے کہ جب گزر گیا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلیفوں کا، تو یزید نے چاہا کہ قتل کروں دونوں شہزادوں کو کہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بٹھائیں گے کہ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی تھی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینہ میں گورنر تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ اگر تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت انعام اور بڑا عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس کے حکم سنتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروانے کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ انعام کے لالچ میں آ گئی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جدہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہا، بیٹی، تمہارے حسن و جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں گزر کرتی ہو۔ جدہ نے سانس بھر کر کہا کہ ہائے میری قسمت۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ میرے جال میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا، بیٹی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جدہ نے اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ الغرض اس عورت نے مروان سے آ کر کہا کہ جدہ میرے جال میں آ گئی اور دنیا کے لالچ میں پھنس گئی۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی۔ عورت نے جدہ کو پہنچا دی۔ اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو کھلا دیا۔ تمام رات آپ کو کہہ آتی رہی اور اسی دن سے آپ کو جدہ پر شبہ ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سا زہر آپ کی صراحی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس معلوم ہوئی۔ آپ نے صراحی سے پیاس بھر پانی پیا۔ پیتے ہی فرمایا، ہائے کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی جان بتلائیے کہ آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی، تم کو اس لیے نہیں بتلایا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں۔ اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اس کو برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا کہ تم سب ذرا الگ ہو جاؤ، اور جدہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدہ سے فرمایا، اے بیوی ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے تیرے ظلم کو چھپایا، صبر کیا، تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا، اور تو یاد رکھ کہ جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جدہ ایک طرف بیٹھ گئی
اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ کہا وہ آپ کے غم میں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہیں زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ مزید لکھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ پرچہ تعویذ بنا کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پہ بندھوایا اور فرمایا، پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، اس پر عمل کرنا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اس دکھ کے گھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کوچ کر گئے اور روح مبارک جنت الفردوس میں جا پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سعید ابن العاص صحابی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالی شان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین اور بے قرار ہو کر مضطرب رہے۔ المختصر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 45 برس اور کئی مہینے تھی۔ 7 برس اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک میں رہے اور 30 برس اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں رہے اور 8 برس کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزاری۔ جدہ کو سزا دینا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جدہ کو مروان نے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ یزید نے جدہ سے کہا، اے ظالمہ، تو نے بڑا ظلم کیا کہ ایسے حسین و جمیل شوہر کو زہر دے کر مار دیا۔ اے غدار، تیرا کیا اعتبار، میں تجھے اس ظلم کی سزا دوں گا۔ یہ سن کر وہ جدہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانوں کو یاد کر کے پچھتائی کہ ہائے افسوس، میں نہ دنیا کی رہی اور نہ دین کی۔ 3 روز کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس بدکارہ کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دو اور جزیرہ فیل میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ بس اس کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا اور سب کے سامنے وہ ظالمہ ٹوٹتی پھوٹتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا ہی راستہ گزرا تھا کہ ایک زور کی آندھی چلی اور اس کو اڑا کر لے گئی۔ خدا جانے کس زمین پر جا گری اور کس دریا میں ڈوبی، واللہ عالم۔